الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. آج جمعے کا دن ہے اور آیت میں نے وہ پڑھی ہے جو میں اکثر اتوار کے بیانات میں چلا رہا ہوتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. تو اس سے شاید جب یہ بیان انٹرنیٹ پہ جائے تو لوگوں کو دھوکا ہو کہ اتوار والا جمعے میں چلایا جا رہا ہے. یہ میں نے اس لیے تلاوت کی ہے کہ یہ بہت اہم آیت ہے اور موجودہ حالات میں اس آیت کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے، بہت ہی شدید ضرورت ہے. اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. اللہ کرے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے سمجھ عطا فرمائے، پھر آپ سب کو، پھر ہم سب کو، پھر ہم سب کو اس پر اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. کچھ چیزیں قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہیں، عقل سے بھی ثابت ہیں اور تجربوں اور مشاہدوں سے بھی ثابت ہیں. وہ کیا ہے؟ چیز یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں، کوئی رائے قائم کرنے میں، کوئی تبصرہ کرنے میں انسان جلد بازی سے کام نہ لے. ریلیکس کا لفظ سنا ہے؟ ریلیکس جو بہت ہل رہا ہونا آدمی اسے کیا کہتا ہے؟ ریلیکس. یہ اس آیت کا مطلب ہے، ریلیکس. مسلمان ریلیکس ہوتا ہے، افراتفری نہیں مچاتا. جبکہ ہمارے بہت سارے کام افراتفری میں ہو رہے ہیں. بدگمانیاں 2 منٹ میں کرتے ہیں ہم، پگڑیاں 2 منٹ میں اچھالتے ہیں، الزام تراشیاں 2 منٹ میں، ادھر کی سنی اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یا تو ہمیں کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہو جاتی ہے یا کسی سے بہت زیادہ نفرت ہو جاتی ہے. جب نفرت ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی بات آئی بس اٹھا کے برا بلا کہنا شروع کر دیا. عقیدت ہو گئی تو کوئی بھی اس کے خلاف بات آئی تو ایک دم جذباتی ہو گئے کہ ہمارے بڑے کو ایسا کیوں کہہ رہے ہو. یہ جذباتی پن انسان میں آتا ہے غصے سے. دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جسے اپنے غصے پہ کنٹرول ہو. دنیا میں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو کسی بھی فیصلے میں، کسی بھی رائے کو قائم کرنے میں جلدی نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نصیحت کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ نہ کرو. پھر ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کوئی نصیحت کیجئے. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. پھر ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے. پھر آپ نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب، ایک ہی نصیحت، غصہ مت کرو. فردد مرارا، بار بار ان الفاظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریپیٹ کیا. ہمارے سیاسی حالات آپ دیکھ لیں، سیاسی لیڈر ایک دوسرے کے خلاف اور ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں کتنی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، ایک دم فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. گھروں میں کہیں لڑائی ہو جائے بھائیوں کی یا اور ریلیٹیوز کی، رشتہ داروں کی، ایک دم بات بات پہ تماشے بنانا شروع کر دیتے ہیں، 2 فٹ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، زبان کنٹرول سے باہر، گالیاں، بدتمیزیاں، نہ باپ کا فرق، نہ بہن کا فرق، نہ بھائی کا فرق. یہ جلد بازی کی وجہ سے انسان کی زبان بہت تیز چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. فرمایا ایک شرمگاہ اور ایک زبان. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. منہ سے نہیں، یہ نہیں کہ منہ سے نکل گیا، نکل گیا تو بھائی معذرت کر لو.
یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب غلطی کرنے والے ہو اور بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کر لیں. نہ توبہ ہوتی ہے، غلطیوں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. تو ہمیشہ اچھا جو آدمی جلد بازی جس کی طبیعت میں ہوتی ہے وہ ڈپریشن میں بہت رہتا ہے ہر وقت، کیونکہ وہ منفی سوچنا شروع کر دیتا ہے، الٹا. ہر چیز میں کیا سوچتا ہے وہ؟ الٹا. ہر چیز غلط ہو رہی ہے، ہر چیز الٹی چل رہی ہے، سب لوگ غلط ہیں، سب یہودی ایجنٹ ہیں، سب اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں، سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں، سب پاگل ہیں، سب کا دماغ خراب ہو گیا، سارے ڈاکٹر بولو غلط ہیں، سارے حکیم 2 نمبر ہیں، سارے سیاستدان بے غیرت ہیں. 2 نمبر کا لفظ تھوڑا ہلکا تھا، یعنی ہے نہیں حالانکہ. تو کیونکہ میں بھی جذباتی ہوں نا، میں بھی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوا ہوں نا، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں میں جو باتیں کرتا ہوں تاکہ میری بھی اصلاح ہو نا. وہ 2 نمبر لفظ ہلکا بہت لگ رہا تھا اصل میں. تو سارے ایسے ہی ہیں، سارے یوں، میں صحیح ہوں، بس میں صحیح ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کہ جو یہ کہہ رہا ہوں نا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، تو وہ خود غلط ہوتا ہے. اصل میں سب کچھ غلط نہیں ہوتا بھائی. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اپنے ملک کا نیگیٹو پہلو دکھانے کا، بہت زیادہ چل گیا. یہ پہلے اتنا نہیں تھا. جو دنیا میں کہیں جاتا ہے نا، اگر روڈ اچھے بنے ہوئے ہیں، کتنے اچھے روڈ، ایک ہمارے ہیں، ابھی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ہیں، چھوڑ دو، یہ بولو بہت اچھے روڈ ہیں. میں تو اگر روڈوں کی برائی کرتا ہوں نا اس کو بھی پازیٹیو میں لے جاتا ہوں. دیکھو کراچی کے روڈ، کراچی میں قبض کی بیماری عام ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ. اگر یہ صحیح روڈ ہوتے تو قبض ختم ہوتا؟ بولو. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہو گیا یار. بائک پہ جا رہے ہوتے دوڑ کر کے بائک گرتی ہے، 3 دن کا قبض ٹوٹتا ہے. نہیں وہ تو ویسے کون سا بنا رہے ہیں، یہ کہہ رہے یہ بیان سن کے اب تو حکومت اور بھی نہیں بنائے گی، تو ویسے کون سا بنا رہی ہے حکومت. تو ٹینشن میں مت جاؤ یار. ٹھیک ہے روڈ ٹوٹنا ٹینشن ہے، اتنی بڑی نہیں ہے جتنی مسلط کر لی ہے. کام پھر بھی ہو رہے ہیں، گدے گھوڑوں پہ بھی ہو جاتے ہیں کام. جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دو نا. ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یار یہ فوج ہر چیز میں کیوں گھسی ہوئی ہے، الیکشن میں فوج جس کو چاہتی ہے جتاتی ہے، اور یہ کیا ہے یوں بہت زیادہ. میں نے کہا میرے مشورے سے نہیں گھسی ہوئی تو میں کیوں ٹینشن لوں بھائی. کیا خیال ہے بھائی، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فوج اور کچھ نہیں تو یہ ٹینشن لے کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا یہ ٹینشن سیاستدانوں کو ہونی چاہیے، سیاستدانوں کو ہونی چاہیے، جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو یہ ٹینشن ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ کسی نے جیتنا ہوتا ہے، جتوا کسی اور کو دیا جاتا ہے، یہ ان کی ٹینشن ہے. اب آپ کہو گے بھائی جب ان کی ٹینشن ہے تو جب وہ میرے پاس آئیں گے تو پھر میں ان کو کیا کہوں گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. کوئی سیاستدان آ جائے، مسلم لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی یا کسی بھی جماعت کا، اور میرے پاس آ کے کہے کہ یار مفتی صاحب یہ تو فوج جس کو چاہتی ہے جتواتی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ فوج مداخلت کیوں کر رہی ہے؟ تو میرے پاس ان کی ٹینشن ختم کرنے کا بھی جواب ہے کہ آپ کی باری میں بھی فوج نے جتوایا تھا آپ کو، یہ اس وقت کہتے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب آپ آئے تھے تو کون سا عوامی طاقت سے آئے تھے؟ آپ کے پیچھے بھی کیا تھی؟ اسٹیبلشمنٹ تھی. تو یہ سیاستدان خود ہی فوج کی انوالومنٹ کو انہوں نے رکھا ہوا ہے، ہم کو بیوقوف بنا رہے ہیں سب مل کے کہ ہم ڈپریشن لیں. ہمارے پاس کھڈوں کی ٹینشن، گٹر کے ڈھکنوں کی ٹینشنیں بہت ہیں، ہمیں مزید ٹینشن لینے کی ضرورت. جب سیاستدان کا مفاد ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آئیے آپ، اور جب نہیں ہوتا تو یہ دیکھو انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی. تو کون سا پہلی دفعہ دھاندلی ہوئی ہے؟ پہلی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے نا، ہم ٹینشن میں جاتے ہیں، ہر دفعہ ہی ہوتی ہے بھائی. تو یہ سیاستدانوں کی ٹینشن ہے، یہ ہماری اور آپ کی ٹینشن نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو ان کی ٹینشن کو اپنی ٹینشن کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ان کی ٹینشن کو وہ خود اپنی ٹینشن نہیں سمجھتے، وہ خود اس مسئلے کا حل نہیں چاہتے ہیں. ان کو جب خود ضرورت ہوتی ہے تو پہلے جب گورنمنٹ بنی ہے اس سے پہلے والی وہ بھی فوج نے بنائی ہے، یہ والی بھی فوج نے بنائی ہے، اس سے پہلے والی بھی فوج نے بنائی تھی، تو وہ بھی تو تم ہی بنے تھے اس وقت. تو تم سب تعریفیں کرتے تھے ماشاءاللہ زندہ باد، آرمی چیف بھی زندہ باد، آرمی بھی زندہ باد. اب جس کی گورنمنٹ بنی ہے وہ کہہ رہے چیف زندہ باد، جس کی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں مرد آباد. تو نعروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. تو اس لیے ہم نے نہیں لینی ٹینشن ہے، ہمارے پاس الگ سے بہت ساری ٹینشنیں بولو ہیں. دنیا میں کیا صحیح ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے ہم سے پوچھ کے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. ایک لطیفہ یاد رکھو بہت کام آئے گا. ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا، اب کندھا کون دے، اتنا بھاری بھرکم تھا وہ. تو بچے جنازہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مدد ہی نہیں کر رہا. بچوں نے کہا اٹھاؤ، لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم نے مارا ہوتا تو ہم اٹھاتے یار، اتنا بھاری کون اٹھائے گا؟ تو یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں. اب میں خود بھی بعض دفعہ جذبات میں آ جاتا ہوں اور ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں، ٹینشن میں جانے لگتا ہوں. پھر میں یہی سوچ کے بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے یار. تو زندگی کا میرے بھائی ایک اصول بنا لینا چاہیے، اور یہ اصول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی حدیث سے بھی.
ایک تو اپنے سیاسی لیڈروں میں کی باتوں میں آ کے نا کسی کے خلاف انگلی نہ اٹھایا کرو، چاہے آپ کو اپنے سیاسی لیڈر سے کتنی ہی عقیدت کیوں نہ ہو. سیاست کا میدان بالکل ایک الگ ہے، اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہ ان کی مجبوری ہے. اس میں دوسرے پہ غلط الزامات ڈالنے پڑتے ہیں، ان کی مجبوری ہے. ہمارا کیا ہے بھائی، ہمیں جو زیادہ بہتر لگ رہا ہے ہم اس کو پروموٹ کریں، بس ختم. تو اتنی ٹینشن ہے. یہ جمعے کے بیان میں میرا ٹاپک نہیں ہے، میں تو صرف اس بات کا کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی تجزیہ کرو بھائی ٹھنڈے مزاج سے، دونوں طرف کی بات سن کے جذبات میں مت آؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کس کی تقریر پاورفل، یعنی آواز میں گرج کس کی زیادہ ہے، چیخ کون زیادہ رہا ہے. جو تسلی سے بات کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ڈر گیا یہ مظلوم ہے، حالانکہ وہ تسلی سے بات، وہ مظلوم نہیں ہے تبھی تو آرام سے بات کر رہے ہیں وہ. اور یہ ہر جگہ ہے، صرف ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ یہ چل رہا ہے. برباد ہو رہی ہے سوسائٹی. مذہبی اسکالرز میں بھی یہی چل رہا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لو آپ. تسلی سے کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کا دعویٰ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا رہا ہے. وہ ایک دم بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جو صاحب واقعہ ہے اس سے فون کر کے پوچھ لیں، یا اس کو ایک اعتدال سے کلپ ریکارڈ کروا دیں، بھائی آپ کی کیا مراد تھی، آپ ذرا ہمیں ایکسپلینیشن کا موقع دیں. لوگ کہتے ہیں ظالم کے خلاف آواز تو اٹھاؤ. بھائی ظالم کے خلاف مظلوم آواز اٹھائے، اور مظلوم آواز اٹھائے اس وقت جب دوسرے پہ ظلم ہو رہا تھا. اب آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ آواز اٹھا رہے ہو، تو ہم کہیں گے جب اس پہ ہو رہا تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں اٹھائی. تو سبھی جب ملے ہوئے ہیں مظلومین تو ہمیں کیا ٹینشن فری زندگی بھائی. ہمارے لیے بہت ساری اور ٹینشن ہے، اتنے بچے ہو گئے ماشاء اللہ، اللہ ہمارے بیگم خرچے مرچے، بہت بڑی ٹینشن ہے. مفتی توہیم صاحب کا ایک نظریہ ہے کہ بھائی جو چیز ریاست کو کمزور کرے گی ہم نے اس کو سپورٹ نہیں کرنا، چاہے وہ اگر فوج کا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے ریاست کو خطرہ ہے تو پھر فوج کو فیور کرنا ہے. وہ شخصیتوں کو نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں بھائی فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کی ریپوٹیشن اگر خراب ہو گئی، چاہے اس کی غلطیوں سے ہوئی ہو یا کسی اور کی غلطیوں سے، بیڑا ہمارا غرق ہونا ہے. صحیح ہے نا، بیڑا کس کا غرق ہونا ہے. تو خیر میرے بھائی، بہت تسلی سے کسی کی بھی بات کو سنا کرو، تجزیہ کیا کرو. گھریلو جھگڑوں میں بھی ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں.